شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جیسے کہ ہمارا برابر ایک ٹاپک چل رہا ہے کہ موت کا موجد کون ہے، کس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک آپ کا سوال بجا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں، یا جو علم و کل نہیں۔ خدا کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ خدا کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن خدا اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ اگر خدا اپنے اصولوں پر قائم نہ ہوتا تو کبھی یسوع کو اس دنیا میں نہ بھیجتا، کبھی یسوع کو قربانی کے لیے نہ دیا جاتا، کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے، بائبل اس کے بارے میں وضاحت دیتی ہے کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں۔ یہ خدا کا اصول ہے۔ جو وہ قانون بنا چکا ہے، جو اس نے اصول ٹھہرا دیے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو قانون ایک حکومت بناتی ہے وہ اس کو پورا کرتی ہے، بھلے اسے خود بھی وہ قانون کے نیچے آ کر مرنا پڑے۔ یہ کوئی پاکستان یا ہندوستان یا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری نہیں ہے کہ آئے دن قانون بدلتے رہیں۔ جو اعلیٰ حکومتیں ہیں وہ قانون میں تبدیلی نہیں کرتی، بہتری پیدا کرتی ہیں، اس کو اور شارپ کرتی ہیں، اس میں اور زیادہ جدت آ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ جو ان کے فائدے کے لیے ہے اسے ختم کر کے نیا بنا لیا جائے کہ یہ ہمارے فائدے کے ہے، اور جو ہمارے فائدے میں نہیں ہے اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، بار بار اس کو پیس رہے ہیں، اس کا سچ نکال رہے ہیں کہ موت کا موجد کون ہے۔ کیونکہ وہی موجود ہوگا جس میں موت ہوگی۔ نہ تو ابلیس میں موت ہے، نہ خدا میں موت ہے، نہ خدا کے بیٹوں میں موت ہے، نہ سرافیم میں موت ہے، نہ کروبیوں میں موت ہے، نہ جو واریر ہیں ان میں موت ہے، نہ مسنجرز میں موت ہے، نہ ہی فرشتوں میں۔ فرشتے تو ایک بڑا ٹائٹل ہے جس کے انڈر سارے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ موت کی مثال میں بار بار یہ دیتا ہوں، جیسے بجلی کی ایک تار ہے، اس سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ پلاسٹک کی جوتی پہنیں، اس پر پلاسٹک کا کوٹ کر دیں، تار کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیا جائے۔ لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ اس تار کے اوپر پلاسٹک بھی نہیں چڑھ سکتا۔ جو بڑی بڑی ہائی پاور کی لائن ہے اس پر پلاسٹک ٹکتا بھی نہیں ہے، وہ پھر ننگی تاریں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے پول ہیں، بڑے بڑے کھمبے ہیں، ان کے نیچے سے آپ گزرو تو بجلی کی آواز آتی ہے، شوک کی آواز آتی ہے، بجلی اس میں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ اور جو درخت ان تاروں کے قریب اگے ہیں یا ان کا قد تاروں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو کاٹنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بلیڈ لگے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اس درخت کو کاٹ نہیں سکتا۔ بعض دفعہ انہی درختوں کے اندر بھی اس طرح کا کرنٹ آ جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ جو درخت تھا جس کے بارے میں منع کیا گیا
کہ خدا نے کہا اس درخت میں سے نہ کھانا، یہ نیکی بدی کی پہچان کا درخت ہے، اس میں سے نہ کھانا. یعنی کہ وہ اتنا پاور والا تھا، اتنا نالج تھا اس میں، اتنی نیکی کی ججمنٹ تھی، بدی کی ججمنٹ تھی، تو کہا گیا اسے نہ کھانا. جس دن تم نے کھایا تو مرا. یعنی کہ کسی کو جج نہ کرنا. اور نیکی کے بارے میں بھی یہ بائبل کی باتیں ہیں، میں باہر سے نہیں بات کر رہا. مسیح کو نیکودیمس نے آ کے کہا اے نیک استاد، تو یسوع نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، نیک تو ایک ہی ہے. پھر ججمنٹ کی بات جب آئی ہے تو لکھا ہے خدا کسی کی عدالت نہیں کرتا، عدالت کا سارا اختیار اس نے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، جس کا مطلب ہے کہ یسوع ہی وہ نیکی ہے، جو نیک ہے وہ ایک ہی ہے یعنی کہ خدا، اور بدی کی سزا دینے والا ایک ہی ہے یعنی کہ خدا. اسی وجہ سے وہ جو عورت پکڑی گئی جس کو فقی فریسی صدوقی یسوع کے پاس لے کے آئے ایک ڈرامے کی صورت میں، تو یسوع نے اس عورت کو کہا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا. گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے. یسوع اپنی ذات میں خدا ہے. اور جو کہا گیا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، یعنی کہ یہ کام تیرا نہیں ہے کہ تو کسی کو جج کرے، تو کسی کو سزا دے. جس دن تو نے کسی کو جج کیا، جس دن تو نے کسی کو سزا دی، تو مرا. اور مسیح خداوند نے یہ فرمایا جس پیمانے سے ناپو گے اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا تم بھی ان کے ساتھ کرو. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. پھر کہا گیا ہے ہلا ہلا کر، دبا دبا کر، کیونکہ یہ ایسا سسٹم ہے اس دنیا میں، جو کچھ تم کرتے ہو وہی پلٹ کے تمہارے پاس آتا ہے. ہندو اس کو کہتے ہیں کرما، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جو کچھ تو کرتا ہے اسی کو تو خود اسی میں پھنسے گا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں باغ عدن میں ہی اوا گاڈ نے کہہ دیا تھا کہ تو نے یہ نہیں کرنا. اب جب کر لیا تو اس نے خود موت لے لی. جو میں بجلی کی مثال دے رہا ہوں کہ بجلی جو ہے اسی سے موٹریں چلتی ہیں، اسی سے ڈیم چلتے ہیں، اسی ڈیم میں سے بجلی تیار ہوتی ہے، اسی سے ٹربائن چلتی ہیں، اسی سے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں. اگر اس کو جو لکھا گیا ہے، تنبیہ لکھی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے، الرٹ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے، اگر کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا تو وہ مرتا ہے. کسی فیکٹری میں جو بجلی آتی ہے تو وہ ملازموں کو مارنے کے لیے نہیں آتی. تو اتنے اتنے بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں، اور وہ ڈیم اس لیے نہیں بنائے گئے کہ عوام کو مارا جائے. وہ ڈیم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، پاور حاصل کریں، انرجی حاصل کریں، بڑے بڑے نئے کام کریں. لیکن اگر کوئی اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جیسے بے احتیاطی کے ساتھ، تو وہ ایک دم سے کوئلہ ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے. تو اس موت کو بنانے والا وہ محکمہ نہیں ہے، واپڈا نہیں ہے، بجلی بنانے والے نہیں ہیں. وہ موت آپ خود بنانے والے ہیں، آپ نے خود اس بے احتیاطی کی ہے. وہ تو فائدہ مند چیز تھی،
یہ نیکی بدی کی پہچان کا درخت فائدہ مند ہے. ہم کسی کو جج نہ کریں، کسی کو نیک اور کسی کو بد نہ بنائیں، صرف اپنا اپنا کام کریں. یورپ کی یہ مثال ہے. یورپ میں کوئی کسی کو کسی بات میں نہیں پھنساتا. جتنے آپ سوال کریں گے اسی طرح سے آپ کو جھوٹ سننے پڑیں گے. جتنے آپ سوال، یورپ میں لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ سوال کریں گے جس نے جو کام کیا ہے اس کے پاس اس کا متبادل جواب بھی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جو اس نے کیا ہے سو کیا ہے، یہ خود بھگتے گا، خود پکڑا جائے گا. جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے اندر سے ایسی ویوز نکلتی ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دم سے آپ کی لپیٹ ہو جاتی ہے. آپ پکڑے جاتے ہیں، آپ کور کیے جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. جیسے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان دکھوں میں ہے. جب انسان دکھوں میں ہے تو دکھ کس نے اس کے لیے پیدا کی ہے؟ ڈیم بنانے والے نے وہ موت نہیں بنائی، یا بجلی جو شہروں میں آتی ہے یہ موت نہیں لوگوں کے گھروں میں بھیجی گئی. آپ اسی روشنی سے، اسی بجلی سے فریج چلاتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، آپ کے چولہے چلتے ہیں، آپ کی لائٹ ہے، آپ اس سے کھانا بناتے ہیں، آپ اس سے سٹڈی کرتے ہیں، آپ اس سے انفارمیشن لیتے ہیں، آپ اس سے موٹریں چلاتے ہیں، آپ اس سے کپڑے دھونے والی مشینیں چلاتے ہیں، ڈرائر چلاتے ہیں، صفائی والی مشینیں چلاتے ہیں. لیکن جو کہا گیا ہے کہ اس کو نہ چھونا، اس کو نہ ٹچ کرنا، ننگی تار کو اگر کرو گے تو مرو گے، تو جس نے آپ کو بتایا ہے اس نے آپ کو موت نہیں دی، موت آپ نے خود لی ہے. اس لیے موت کا موجد بار بار کہا گیا ہے کہ خدا نہیں ہے نہ ابلیس ہے، کیونکہ انسان کے دن جو ہیں خدا کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. خدا نے انسان کو بنایا ہے، کھلے دل سے بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، پیار سے بنایا ہے، اپنے روپ و سروپ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے. نہ خدا مرتا ہے نہ انسان کے لیے موت ہے. انسان نے خود موت پیدا کی ہے. یہاں تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابلیس کی موت، فرشتے بھی کسی کو جج نہیں کرتے. میرے دوستو یہ بڑی حیران کن بات ہے. آپ یہودا کے خط میں پڑھ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی کسی کو جج نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جج ہمارا کام نہیں ہے، کسی کو پکڑنا، کسی کو مارنا، کسی کو سزا دینا. آپ پڑھ سکتے ہیں یہودا کا خط، اور اس کا آپ اس کی آیت جو ہے اس کا ایک ہی باب ہے، اور اس کی آیت یہ بڑا خاص خط ہے. یہ یسوع کے بھائی کا خط ہے یہودا کا. اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، لیکن مقرب فرشتے میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے. بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے، لان تان بھی نہیں کی. اب آپ انسان کا رویہ دیکھ لیں، یہ خدا کو بھی جج کرتا ہے، انسان پر بھی لان تان کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، کوئی خدا کے وجود کو نہیں مانتا، کوئی خدا کو نہیں مانتا، کوئی خدا کے وجود کو نہیں مانتا، کوئی کسی نبی کو نہیں مانتا، کوئی نیا نام دیتا ہے، کوئی نام دیتا ہے. یہ واحد انسان ہے جو خدا کی بھی کیٹیگری بناتا ہے، نبیوں کی بھی کیٹیگری بناتا ہے. کسی کو کافر کہتا ہے، دوسرا اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں. فرشتہ ہے، بحث و تکرار کر رہا ہے موسیٰ کی لاش پہ، لیکن لان تان نہیں کر رہا.
اور جب سزا کی بات آئی ہے تو کہتا ہے کہ خدا ہی تجھے ملامت کرے، خدا ہی تجھے ملامت کرے۔ ملامت بھی وہ نہیں کرتا، بحث و تکرار کر رہا ہے، لعن طعن نہیں کر رہا اور ملامت بھی نہیں کر رہا۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ داؤد کہتا ہے کہ انسان کے دن خدا کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب موت نہیں ہے۔ موت کا مطلب ہے خدا سے جدائی، موت کا مطلب ہے انتقال کر جانا، موت کا مطلب ہے مٹ جانا، چلے جانا، غائب ہو جانا۔ تو ایوب کی کتاب میں بھی اس کے بارے میں ترتیب وار لکھا ہے، اور زبور جو ہے یہ داؤد بادشاہ کہتا ہے، یہ بادشاہ بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، اور یہ خدا کا خاص ممسوح بھی ہے۔ اس کے بارے میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ زبور 149 139 اس میں لکھا ہے، اس کی آیت ہے 16، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ لکھے تھے کیونکہ یہ انسان کا ایک پیریڈ ٹائم ہے۔ انسان کے لیے یہ کہا گیا، خدا نے آدم کو کہا جس دن تو نے کھایا تو مرا، جس دن تو نے کھایا تو مرا۔ اب خدا کی نظر میں ایک دن، پطرس کے خط میں لکھا ہے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدم نے جب کھایا اسی دن، یعنی کہ ایک دن بھی آدم کی عمر پوری نہیں ہوئی، 930 سال عمر ہوئی۔ اگر 1000 سال ہوتی تو ایک دن ہو جاتا، جس کا مطلب ہے جیسا وہ دن ہے اسی دن کے کسی پہر میں اس سے سرزد ہو گیا، اس نے کر لیا، اور اسی ہی دن میں وہ مر گیا۔ ایک بھی انسان ایک دن بھی نہیں جیا خدا کی نظر میں۔ اور یہ جو آج کی جو عمر ہے جو ہم انسان دیکھ رہے ہیں، اور جو طوفان نوح کے بعد مقرر کی گئی، جب یہ اس کی بدی کی داستان بڑھتی گئی تو کہا گیا کہ 120 سال، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اس کے ایک منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے کہ اتنے منٹ یہ زندہ رہے گا۔ آپ اس کو، یہ جو سال ہیں ان کو منٹوں کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ خدا کی نظر میں یہ جو انسانی سال ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ تو اس لیے اس بات پر دھیان کریں کہ یہ جو حد مقرر کی گئی ہے، یہ حد مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار دیا گیا ہے، یہ اس کی حد مقرر، تیرا پیریڈ ختم ہو گیا، تیرا پیریڈ کم ہو گیا ہے۔ موت تو نے خود بنائی ہے، موت تو انسان کی اپنی ایجاد ہے، لیکن جو اس کا پیریڈ بنایا گیا تھا وہ تو بہت بڑا تھا۔ یہ تو خدا نے اپنی صورت پر بنایا۔ خدا بھی نہیں مرتا اور انسان بھی نہیں مر سکتا، لیکن اس نے موت لے لی، اور اس کا ایک دن بھی پورا نہیں ہوگا اس کی زندگی کے پیریڈ کا۔ اب میں اگلے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کتنا بڑا پیریڈ تھا، کس لیے انسان کو بنایا گیا۔ اس وقت کے لیے آپ تھوڑے سے فریش ہو جائیں، پھر آئیں، آگے ہم بات لے کے چلیں گے۔ پانی پئیں، تازے ہو جائیں، پھر آئیں۔ جے مسیح کی۔